آج کل خواب کو لے کر بڑی بحث ہو رہی ہے جو مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کے وفات پر جو خواب سنایا کہ ان کو پشاور کے کسی عالم نے کوئی خواب سنایا ہے، اور اس بیان کو لے کر بہت زیادہ چرچا ہے اور مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ اور آپ حضرات جو سوشل میڈیا سے اتنے وابستہ نہ ہوں ان کو تو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا، اور جو سوشل میڈیا کی دنیا کے لوگ ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں تو ان کے علم میں یہ بات ہوگی۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کل خواب کو لے کر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کے وفات پر جو خواب سنایا کہ ان کو کسی پشاور کے کسی عالم نے کوئی خواب سنایا ہے، اور وہ خواب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی عالم صاحب کہ میں روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور مجھے اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور میں نے یہ خواب میں زیارت کی کہ آپ کا بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ادھر ادھر یعنی گردش کر رہی ہیں، اور انہوں نے پورا بیان کیا ہے، اور اس بیان کو لے کر بہت زیادہ چرچا ہے اور مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ اور آپ حضرات جو سوشل میڈیا سے اتنے وابستہ نہ ہوں ان کو تو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا، اور جو سوشل میڈیا کی دنیا کے لوگ ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں تو ان کے علم میں یہ بات ہوگی۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ ابھی اس وقت میں موجودہ دور میں اگر کچھ علمی شخصیات ہیں تو، اور ایک دعوتی شخصیات جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، ان میں ایک مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر وہ جنگل میں بیٹھیں اور کہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر آج ان کا خطاب ہے، تو جنگل کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا ہے، اور یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ابھی تو وہ آج کل تھوڑا سا عتاب میں ہیں اور وہ اس وقت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ وہ بھی جہاں پر بھی خطاب کرتے ہیں تو ماشاءاللہ لاکھوں لوگ ان کا خطاب سننے کے لیے آتے ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے نا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ہجرت کر کے ایجپٹ گئے، مصر، قاہرہ، اور ان کا مدار بھی وہاں پہ ہے قاہرہ کے اندر، الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں وہاں گیا، تو وہاں پر جو علماء تھے ان میں سے ایک بڑے عالم نے ان سے کہا کہ آپ یہاں آئے ہیں قاہرہ کے اندر، تو یہاں تو بڑے حلقے لگتے ہیں درس کے، اور مختلف بڑے بڑے مشائخ علماء آتا ہے کہ 40 حلقے رکھتے تھے۔ یہ تو آج ہے نا، یعنی مدارس قائم ہو چکے ہیں، اور اگر آپ نے کسی عالم سے فیض حاصل کرنا ہے تو آپ کو باقاعدہ مدرسے میں داخل ہونا پڑے گا، اور پھر باقاعدہ جو ہے وہ ان کے درس میں شرکت کرنی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ آپ کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر وہ عالم کہیں درس دیتے ہیں مستقل بنیادوں پر تو آپ اس درس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر جمعہ پڑھاتے ہیں تو جمعے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جمعے کا تو مختصر سا درس ہوتا ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا اس کے اندر آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا، تو اب وہ طریقہ کار نہیں رہا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کہا تو آپ اس جگہ پہ کیسے آپ کا حلقہ یا درس جو ہے اس میں لوگ آئیں گے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک اہم بات کی۔ اکثر میں جب اس بات کو
پڑھتا ہوں یا میرے دماغ میں جب یہ بات آتی ہے کسی بھی موقع کے اوپر، خاص مواقع ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات آپ کو موٹیویشن دیتی ہے نا، آپ کو اس سے تقویت ملتی ہے۔ تو انہوں نے پہلی بات تو یہ کی کہ بھائی اگر میں اپنا حلقہ قائم کروں تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس حلقے میں 10 لوگ آتے ہیں یا 10,000 لوگ آتے ہیں۔ مجھے میری ذمہ داری یہ ہے کہ بھائی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کروں، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کروں، باقی اس کے اندر کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اور کتنے نہیں ہوتے یہ میرا معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر 40 بڑے بڑے علماء ہیں اور وہ درس کے حلقے قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر جو اور علماء ہیں وہ اپنے گھر جا کے بیٹھ جائیں، وہ کہیں کہ بھئی یہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں تو کئی حلقے لگتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ ہر عالم کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اپنا ایک اس کا درس دینے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو اور وہ جس پہلو پہ گفتگو کرے ہو سکتا ہے دوسرا اس پہلو پہ گفتگو نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے پہلو ان کے سامنے نہ ہوں اور دوسرا عالم ان پہلوؤں کے اوپر گفتگو کرے۔ یا اسلام تو ایک بڑا مذہب ہے اور اس کے تو اس کے جو احکام ہیں، مسائل ہیں، فضائل ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ تو اب یہ کوئی شرعی حجت تو نہیں کہ بھئی آپ اگر 2 آدمی درس دے رہے ہیں، 2 علماء، تو آپ نہ دیں، یہ تو خیر کا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنا کام کروں گا۔ تو اور یہ کوئی کاروبار بھی نہیں ہے کہ بھئی میرے حلقہ کھولنے سے ان کا کاروبار کو نقصان پہنچے، کہ بھئی کوئی دکانیں تو ہیں نہیں، یہ آج کی طرح تو نہیں ہے نا جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ وہ کوئی دکان تھوڑی ہے کہ جی وہ میں کھول رہا ہوں تو کپڑے کی دکان آپ کی بھی پہلے ہے تو آپ کہیں یار تم کیوں کھول رہے ہو کپڑے کی دکان میری دکان کے ساتھ؟ تو کیونکہ ہمارا یقین بڑا کمزور ہے نا، تو انہوں نے کہا یہ کوئی کاروبار بھی نہیں ہے۔ تو لہذا آتا ہے کہ انہوں نے جب اپنا حلقہ شروع کیا درس کا تو کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درس کو اتنی مقبولیت دے دی کہ اب دوسرے جو حلقے کے طلباء تھے، دروس کے طلباء تھے، وہ بھی اس میں شامل ہونے لگے اور ایک بڑا مقبول اور معروف حلقہ ان کا لگنا شروع ہو گیا اور مشہور ہو گیا اور بڑی دور دور سے لوگ اس درس میں آ کے بیٹھتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ میں نے جو واقعہ آپ کو بیان کیا نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو وہ کہیں پر بھی کھڑے ہو کے بات کرے گا تو لوگ اس کی بات کو سنیں گے اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کے اندر ایک ایسی کشش رکھی ہوتی ہے، کوئی ایسی جاذبیت رکھی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میں نے جیسے عرض کیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، اور ساتھ ساتھ پھر مولانا طارق جمیل صاحب ہمیشہ جو ہے وہ خبروں میں رہتے ہیں، ہمیشہ وہ میڈیا میں رہتے ہیں، ہمیشہ وہ سوشل میڈیا میں رہتے ہیں۔ یہ بھی کوئی اس میں بھی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی اور یعنی اس میں اللہ کا کوئی خیر کا پہلو ہی ہم نکال سکتے ہیں۔ لیکن اس میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، کیونکہ میں بچپن سے ان کو سن رہا ہوں۔ میں نے جب چھوٹی عمر میں اجتماع میں گیا کراچی، جب بالکل چھوٹا تھا، میری عمر کوئی 11-12 سال کی ہوگی، تو میں نے پہلی دفعہ ان کا بیان سنا تھا، تو انتہائی یعنی اس بیان کے اندر تاثیر تھی، اور وہ ان کا جو بیان ہے وہ بچوں میں، نوجوانوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں اور علماء میں، عوام میں، خواص میں، عورتوں میں، ہر ایک میں مقبول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی آواز میں یہ کشش رکھی ہے اور ان کی شخصیت میں بھی ایک جاذبیت رکھی ہے، اور ان کا جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ بڑا متاثر کن ہوتا ہے، سحر کن ہوتا ہے۔ لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگوں نے ان کے بیانات سن کے توبہ کی ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، اس پہ تو ہمیں کوئی ایسا حق نہیں پہنچتا کہ بھئی اگر کوئی شخص جس کو اللہ نے یہ مقام دیا اور ہم اس کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں۔ دوسرا ایک چیز اور میں نے جو یعنی نوٹ کی ہے کہ وہ ہر دور کے اندر انہوں نے
میڈیا کا استعمال کیا ہے۔ جس زمانے میں ٹی وی چینل صرف ایک ہی ہوتا تھا تو کیسٹیں ہوتی تھی، تو کیسٹوں میں ان کے بیانات چلتے تھے، اجتماع گاؤں کے اندر، اور جو مراکز ہیں کراچی میں پہلے مکی مسجد ہوتا تھا، پھر مدنی مسجد ہے، اس کے باہر کیسٹ بکھرے ہوتے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا نیا بیان آ گیا اور ان کی جو پاپولیرٹی ملی وہ جنت کو بیان کرنے پہ، اور جنت کو وہ بڑا اچھی طرح سے بیان کرتے تھے، حوروں کو بیان کرتے تھے، اور اس سے لوگوں میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، فضائل سے لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے نا۔ تو وہ اس انسانوں کی اس نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس طرح سے گفتگو کرتے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو اب ماشاءاللہ، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ان کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بھی ملا، اور تبلیغی جماعت کا پلیٹ فارم ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ ابھی راولپنڈی میں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے تو لاکھوں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اور ہمارے شیخ رشید صاحب بھی گئے ہوئے ہیں جو ابھی چلہ کاٹ کے آئے ہیں، پتہ نہیں کون سا چلہ انہوں نے کاٹا ہے، تبلیغی جماعت کا کاٹا ہے یا وظائف کا چلہ کاٹا ہے یا کوئی قید تنہائی کا کاٹا ہے، یہ نہیں پتہ، بس چلہ کاٹا ہے انہوں نے۔ تو ابھی وہ بھی گئے ہوئے ہیں، تو بڑی بڑی شخصیات جاتی ہیں اور اجتماع میں، اور پولیٹیکل شخصیات بھی جاتی ہیں اپنی سیاسی جو روابط ہیں ان کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کی سمپتی گین کرنے کے لیے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، ایک منظم جماعت ہے، جس کے 40 لاکھ سے زیادہ تو وہ ممبر ہیں جنہوں نے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں۔ یعنی جب ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے لگائیں، تو پوری لائف میں ایک دفعہ جو آدمی 4 مہینے لگا لیتا ہے تو وہ ایک طرح سے ان کا ایک مستقل ممبر ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 40 لاکھ کے قریب جس کے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے 4 مہینے لگائے ہوں، تو ایک بہت بڑی منظم جماعت ہے اور پوری دنیا کے اندر ہے، اور ان کا ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے، اور وہ نیٹ ورک بغیر کسی سوشل میڈیا کے، بغیر کسی پرنٹ میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے چل رہا ہے۔ اجتماع ہوگا، اس کا اعلان جو ہے وہ تاریخوں کا اعلان ہوگا، تو موت تو موت، یعنی سینہ بسینہ، زبان در زبان جو ہے لوگوں تک جماعتیں، افراد، اور یہ اس طرح مسجدوں میں اعلان ہوگا، اور بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے، بغیر کسی میڈیا کو استعمال کیے جو ہے لاکھوں لوگ پہنچ جائیں گے وہاں پہ۔ اور اب تو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ان کو حلقے بنانے پڑتے ہیں کہ بھئی بلوچستان اور اس کا حلقہ الگ ہے، اس کا الگ ہے، یعنی پورے پاکستان کا اب ایک نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا میں حج کے بعد جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے وہ تبلیغی جماعت کا ہوتا ہے، اور وہ ہے بنگلہ دیش کا، اور بنگلہ دیش کے اندر جو ہے بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ تو یہ وہ جماعت ہے جو ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں اور سری لنکا میں بہت زیادہ منظم ہے، اور اب تو پوری دنیا کے اندر ہے، اور یو کے اندر بڑی ایک منظم جماعت ہے۔ تو لہذا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اتنا بڑے پلیٹ فارم کا ملنا اور اس پلیٹ فارم کا یوز کرنا، اور پھر میڈیا کو بھی یوز کرنا آتا ہو، پھر جماعت کے ساتھ ساتھ اپنا انفرادی نیٹ ورک بھی طارق جمیل صاحب نے بڑا منظم کیا، اور وہ ہر وقت جماعت کے بیانات نہیں کرتے بلکہ وہ انفرادی طور پر بھی سفر کرتے ہیں اور بیانات کرتے ہیں۔ اب کچھ عرصے سے انہوں نے بڑی چیریٹیز کے ساتھ مل کر بھی پروگرام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو چیریٹیز بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ اچھا، اب ان کا حکمرانوں سے ملنا اور مختلف ادوار میں حکمرانوں سے، گلوکاروں سے، ایکٹروں سے ملنا، تو یہ بھی بہت سارے لوگوں کو ناپسند ہوتا ہے، کیونکہ پولیٹیکل جماعتیں اور ان کے ورکرز جو ہوتے ہیں ان کی ایک عصبیت ہوتی ہے۔ تو اس عصبیت کی بنا پر جو ہے اگر عمران خان کی تعریف کر دی، اس کی حکومت کی تعریف کر دی، تو جتنے اس کے مخالف ہیں وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ اگر نواز شریف کی گاڑی چلا لی اور اس کی بیوی کے جنازے میں چلے گئے تو لوگ اس میں مخالف ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے یعنی تو وہ عام طور پر ہمیشہ میڈیا میں رہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی تنقید کا شکار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی ایسے کام میں ہیں اور پھر ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو میں عرض کر رہا ہوں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اگر کہوں تو ایسا ہوگا کہ وہ اور تبلیغی جماعت کے جو بزرگ ہیں وہ یہ سارے کام نہیں کرتے۔
حاجی عبدالوہاب صاحب تھے، ان کو وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتے تھے کہ بھئی آج اس حکمران کے پاس، اس کے پاس، ایکٹر کے پاس، کسی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ مولانا جمشید صاحب ہیں، وہ بھی، مولانا احسان صاحب ابھی زندہ ہیں، وہ بھی، مولانا نذر الرحمن صاحب جو امیر ہیں وہ بھی، اور بہت سارے اور بزرگ جو ہے تبلیغی جماعت کے، جن کو تو عوام جانتی بھی نہیں ہے، اور وہ بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اس قسم کی خبروں سے دور رکھتے ہیں اور میڈیا سے دور رکھتے ہیں، اور وہ اس قسم کے جو ہے معاملات سے اپنے آپ کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو ایک خاص کام کی حد تک، تو اور ان کی زندگیاں وقف ہیں۔ لیکن وہاں طارق جمیل صاحب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اور اسی بنا پر وہ پھر بہت زیادہ تنقید کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کا کاروبار شروع کرنا، پھر MTJ بنانا، پھر طارق جمیل فاؤنڈیشن بنانا، پھر جو ہے اس طریقے سے، تو کئی چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی اسکینڈل میں آ جاتے ہیں اور کسی نہ کسی تنقید کا شکار ہوتے ہیں۔ تو وہ جب، ظاہر سی بات ہے، جب آدمی کا پورٹ فولیو ایسا ہو اور وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرے گا تو پھر تنقید بھی ہوگی، لوگ جو ہے وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ میں نے تھوڑا سا ان کا پس منظر بیان کیا۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے نے خودکشی کی۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ یہ خودکشی کا جو معاملہ ہے، یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے، اور کوئی شخص بھی نارمل حالات میں خودکشی نہیں کرتا۔ خودکشی کے اسباب اور وجوہات کئی ہوتی ہیں، ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ آپ جب بھی کوئی ایسا شخص جس نے خودکشی کی ہو، جب اس کی زندگی کو آپ ٹٹولیں گے تو یقینی طور پر اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات یا کچھ ایسے حادثات یا کچھ ایسا اس کے ساتھ رونما ہوا ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ خودکشی کرتا ہے۔ اور یعنی اس میں اب خودکشی کرنے والوں میں یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی غریب ہی کرتا ہے، امیر لوگ بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، اور بڑے سکسیسفل لوگ کر جاتے ہیں، اور دنیا کے بڑے مشہور لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کی وجوہات ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اب یہ تو ایک کوئی سائیکالوجسٹ ہی بتائے گا کہ بھئی کہ خودکشی کے اسباب، اور کیونکہ ان کی ریسرچ ہوتی ہے۔ تو اب اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ میں کئی دفعہ اس پہ بیان کر چکا ہوں، اور وہ اس لیے کہ انسان کی جان کی عظمت اور حرمت بہت بڑھ کر ہے، اور انسان کی جان، زندگی اس کی دی ہوئی نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچائے، اپنے جسم کو نقصان پہنچائے، یا اپنے آپ کو جو ہے وہ قتل کرے۔ اسی بنا پر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے جن کا جو کسی غزوے میں زخمی ہوئے تھے، پھر انہوں نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا، خودکشی کر لی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ تو باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو مقروض لوگ ہوتے تھے، یعنی جنہوں نے قرضے لیے ہوئے ہوتے تھے اور جو قرضہ ادا نہیں کرتے تھے، ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ اس معاملے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو انکریجمنٹ ملے کہ بھئی مر جائیں گے، ہمارا جنازہ حضور پڑھ لیں گے، یا علماء پڑھیں گے، خواص پڑھیں گے، ایسا ہے۔ تو اس بنا پر، لیکن اگر یہ چیز جو ہے وہ، اس کو آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ بھئی اب مثال کے طور پہ ایک شخص نے خودکشی کر لی ہے، اب اس کا جنازہ آیا ہے، تو اب ٹھیک ہے، جو قاضی وقت ہے، یا بڑے شیخ الاسلام ہیں، بڑے کوئی مفتی ہیں، تو ان کو تو نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ وہ انکریجمنٹ نہ ہو لوگوں کو، یہ عمومی حکم ہے۔ لیکن عام طور پر جو ہے وہ، اگر مسجد کا امام ہے تو اس نے تو جنازہ پڑھانا ہے، تو وہ تو پڑھے گا، اور خودکشی کرنے والا کوئی کافر نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جاتی ہے، اس کے لیے دعا بھی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب ان کے صاحبزادے نے، اب کیا دیکھیں، جب ایسے معاملات ہو جائیں تو پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ بھئی جب تک ایک چیز کلیئر نہ ہو، ایک چیز کی تحقیق نہ ہو، اس چیز کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، فوراً میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے، سوشل میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کنفیوژن پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، سوشل میڈیا بڑی ظالم چیز ہے، یہ لوگوں کی عزت کا، لوگوں کی تذلیل کا، اور ان کے نزدیک عزت ذلت کچھ نہیں ہے، ان سب کو اپنے ویوز بڑھانے ہیں، اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کو یا ان ویڈیو کو وائرل کرنا ہے،
ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے، اور یہ سب ایسے خبروں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی زندگیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہ بنیادی طور پر تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا ہے تو افواہوں کا بازار گرم ہو گیا، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جی قاتلانہ حملہ ہوا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے تو بھائی طے کر لیتے خاندان میں کہ کوئی ایک شخص کو بتاتے کہ بھائی وہ لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے جاری کر دیتا، اور ویڈیو بیان ریکارڈ کرانے سے بہتر تھا کہ بھئی آپ کوئی ایک لکھا ہوا بیان جاری کر دیتے۔ اور جیسے آپ نے ٹویٹ کی تو ٹویٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ابہام تھا، پھر بیٹے نے جو بات کی اس میں ابہام، پھر بھائی صاحب نے جو بیان دیا اس کے اندر وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہا ہے، تو بہت زیادہ کنفیوژن پھیل گئی۔ اب بھتیجا کچھ کہہ رہا ہے، اور یعنی معاملہ جو ہے اس حد تک چلا گیا کہ کنفیوژن اتنی زیادہ ہو گئی کہ لوگ اب اس چیز کو لے کے اب پھر لوگوں نے اس پہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے پروگرام کرنا شروع کر دیے۔ کوئی کس بات کو ڈپریشن بتا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ شادی کی وجہ سے شادی ختم ہو گئی تھی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو یہ بلیک میل کرتا تھا، کوئی کچھ، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں۔ اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ اس کو چسکے لینے ہوتے ہیں، اور ان کو تو کوئی ٹاپک چاہیے، بھائی کرنے کو کچھ تو ہے تو نہیں، کوئی ٹاپک چاہیے اور اس پہ وہ سب چل پڑے۔ تو لہذا اس کا اب ایک شخص ہوتا ہے، دیکھیں ایک ایکٹر ہے، ایک کرکٹر ہے، اسپورٹس پرسنالٹی ہے، ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہے، ان میں اور ایک مذہبی پرسنالٹی کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جب مذہب کی بات آتی ہے تو اسلام کی بات آ جاتی ہے، پھر شخصیت کی بات نہیں آتی، پھر احکام کی بات آتی ہے۔ اب شریعت کا جو مسئلہ ہے وہی مسئلہ ہونا چاہیے، وہی مسئلہ بیان کیا جائے۔ جب دوسروں کی باری میں آئے تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہے، اپنی باری میں آئے تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اور پھر انہوں نے جو ہے وہ تیسرے دن جو ختم کیا اس کے اوپر بہت بڑا شور شرابہ مچ گیا، اور پھر وہ خواب سنا دیا، اور خواب کو لے کر تو گزارش یہ کرنی ہے کہ اب وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ ان کو کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا، کہ بھئی آدمی کوئی سمجھائے کہ بھئی آپ تھوڑا سا ایسے موقعوں پر میڈیا سے دور رہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر موقع کے اوپر ہی تقریر کرنی ہے، کوئی موقع آپ نے بھی نہیں چھوڑنا، کوئی موقع ہو بس بیٹھ کے آپ نے بیان کرنا ہے، تقریر کرنی ہے، اور اس تقریر کے اندر تو بھائی اس وقت بڑا غم کا موقع ہے، آپ کے اوپر صدمہ ہے، تو آپ اپنے آپ کو میڈیا سے دور رکھیں، کیونکہ معاملہ اب آپ کا نہیں ہے، اسلام کا ہے، معاملہ اب آپ کا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے ہاں مسائل ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، مذہبی مسائل ہیں، فرقہ بندی ہے، گروہ بندی ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ بول دیں گے ہو جائیں گی تو اس کے بعد بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب اتنا تو انسان کو سمجھ ہونی چاہیے، اتنی بڑی شخصیت ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بیانات کرنا شروع کر دیے، کوئی موقع انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب خواب جو ہیں، دیکھیں خواب بیان کرنا، اور خواب جو ہے شرعی حجت بھی نہیں ہوتے، یہ تو سب آپ سارے علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ خواب جو ہوتا ہے وہ کوئی شرعی حجت تو نہیں ہوتا، اور اس کو بیان کرنا، اور پہلے یہ اپنے بچے کو جنت میں پہنچا دینا، اور اس طرح کی باتیں کرنا، اور یعنی کہ یہ اس کو اللہ سے ملنے کا شوق تھا۔ دیکھیں وہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سب چیزیں معاشرے کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کر دیتی ہیں کہ بھئی کسی اور کا بچہ مرے تو وہ تو جہنمی ہے، اور اتنے سے تو خودکشی کی ہے، خودکشی تو حرام موت ہے، اور اپنا ہو جائے تو اس کو کبھی آپ کہیں کہ نہیں خودکشی نہیں ہے، کبھی کہیں کہ یہ قتل ہے، کبھی کہیں کہ یہ خود سے نہیں ہے، اور پھر خودکشی کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ جس کے اندر خون بہا جائے وہ شہادت ہوتی ہے، جس میں خون نہ بہا جائے وہ موت ہوتی ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں ناظرین، ان سب چیزوں کو سمجھنا